کیف علی برطانیہ سے، وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم حسن بھائی، وعلیکم السلام، میں برطانیہ میں 30 سال سے رہائش پذیر ہوں۔ ان 30 سالوں میں ایک دن بھی میں نے نہیں سنا کہ عوام کے پیسوں سے بنائے گئے حکومتی اداروں میں کوئی ذاتی مفاد کے لیے کسی نے کوئی استعمال ان کو کیا ہو۔ جبکہ پاکستان ایک غریب ملک ہونے کے باوجود وہاں صدر عارف علوی نے اپنی نگرانی میں اپنے بیٹے کے ذاتی بزنس کی تقریب ایوان صدر میں کی، اربوں روپے کے معاہدے پہ دستخط بھی کروا لیے۔ سر، کیا ہمارے ملک کی جمہوری روایات یہ درس دیتی ہیں؟ کیف علی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ پلیز جمہوریت کا لفظ استعمال کرتے وقت تھوڑا سوچ لیا کریں۔ یہ شیم ڈیموکریسی ہے، یہ چربا ہے ڈیموکریسی کا، یہ ڈیموکریسی کا فوش ایڈیشن ہے، یہ اس کی پیروڈی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی منحوس اور مردود جمہوریت ہے جس میں جمہور رو رہے ہیں؟ جمہور عوام کو کہتے ہیں، جمہوریت کا لفظ جمہور سے نکلا، جمہور کہتے ہیں عوام کو۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا سلطانی یا جمہور کا آتا ہے زمانہ، کھیسوا آنا تھا اس نے، کوئی نہیں آیا۔ یہ ایک ڈرامہ ہے، ایک نوٹنکی ہے مخصوص لوگوں کا، مخصوص مزاج کے، مقصود مفادات کے، مخصوص مالی گروپس کے اور بیک گراؤنڈ کے لوگوں کا ایک کلب ہے۔ اس میں کبھی کبھی کوئی لفنگا تلنگا کان ٹوٹا بھی آ کے نقب لگا لیتا ہے، کسی کے پاس 4 پیسے ہیرا پھیری سے بھی آ گئے اگر، اور وہ ایمبیشس آدمی ہے، وہ پھر اپنا رستہ بنا لیتا ہے۔ اوقات کیا ہے اس ڈیموکریسی کی؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے ٹاپ مین تک رستہ بنانا ہے، اس کے لیے خوش آمد ہے، پیسہ ہے اگر آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، آپ کو ٹکٹ مل جائے گا۔ اگر وہ پھر از اے پاپولر پارٹی تو آپ الیکشن میں پیسہ پوسا خرچ کرتے ہو، ذات برادری ہر چیز کو آپ بیچتے ہو، وہ الیکٹ ہو جاتے ہو تو یو بیکم اے پولیٹیشین۔ اور جو احمق آدمی ہوتا ہے اٹھ کے وہ ان کو رہنما بولنا اور رہنما لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بیلٹ باکس کی جگلری تو کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ پہلی بات جو ہے نا، آپ کے سوال میں ایک بیسک کہ ہمارے ملک کی جمہوری، آپ کے ملک کی جمہوری روایات ہیں کیا؟ ایک فیئر الیکشن آپ کے اس ملک میں ہوا تاریخ میں، اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بن گیا۔ باقی کیا ہے؟ 95% عوام کی اگر 5% نمائندگی بھی ہے آپ کے اعلیٰ ایوانوں میں، آپ مجھے بتا دیں۔ یہ روٹین کا بزنس ہے۔ حالانکہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ عارف علوی نسبتاً ایک پڑھا لکھا بہتر گھر کا ایک بہتر آدمی ہے۔ ہمارے تو پولیٹیشین خدا کی پناہ، ان کا تو، لیکن بہرحال یہ جو کیا ہے اٹس ناٹ گریسفل، یہ باوقار آدمی کا کام نہیں ہے۔ لیکن یہ کان نمک ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئلوں کی دلالی ہے۔ یہاں اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، حالانکہ از این ایجوکیٹڈ مین، ہمبل آدمی، نفیس آدمی، لیکن بہرحال جھک مار دی ہے۔ ہمارے یہاں کیا، وہ کھربوں روپے کی زمینوں، سرکاری زمینوں پہ قبضے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پرائم منسٹر کہہ چکا ہے۔ اور ان کے پشت پناہ کون ہیں؟ ان کو کون ہے سپورٹ کرنے والے، پروٹیکٹ کرنے والے؟ پولیٹیشینز ہیں۔ سو اس لیے چھوڑیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ عمران خان کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی صرف چند ویڈیوز ہی عمران کے خلاف ہیں، ورنہ ہر ویڈیو میں آپ یہی بات کہتے ہیں کہ عمران خان جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ اگر عمران خان نے موجودہ نظام نہ بدلا تو آپ کیا کریں گے؟ ونود یادو صاحب، پہلی بات تو بھائی میرے تھوڑی آپ زیادتی کر گئے ہیں۔ میرا خیال ہے 20 سال مکمل بمشکل ہوا تھا جب میں نے بہت تند اور تیز آواز اٹھائی تھی، اور یہاں تک کہ میرے جو ساتھی میرا حلقہ احباب ہے وہ بھی چونک گئے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار اٹ از ٹو ارلی، ابھی نہیں۔ یہ بہت زخم خوردہ ملک ہے، اس کو بہت بری طرح لوٹا گیا ہے، اور میں ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں اس کو سمجھتا بھی ہوں۔
اس کو تسلسل کے ساتھ لوٹا گیا. اور میں ان زمانوں میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ پاکستان اگر ایک انسانی جسم ہے تو اس میں جتنے مسام ہیں اتنے ہی سٹین لیس سٹیل کے سٹراز لگا کے اس کا خون چوسا گیا. سو پھر میں نے اپنی لگامیں کھینچی. اور میرے فرسٹریٹ ہونے کی وجہ ظاہر ہے وہ یہ تھی کہ لوگ، میں جس لوکیلٹی میں رہتا ہوں لاہور کی، یہ اچھے متمول لوگوں کا، اٹس اے گیٹڈ کمیونٹی. تو وہ ایک ایسا دن تھا جو میں ریکارڈنگ کے لیے جا رہا تھا، جو کہ اب میں بالکل نہیں جاتا. وہ ایک پروگرام میرے مطابق وہ ہمارے آفس میں ہوتا تھا اس وقت. تو میں نکلا تو پہلی بار اس اسمال بیوٹیفل گیٹڈ کمیونٹی مجھے 3 بار مین گیٹ تک جاتے ہوئے روکا گیا. اور لوگوں نے جس طرح مجھ سے بات کی تو میں obviously میرا ریئیکشن تھا، چونکہ بیسیکلی کمٹمنٹ ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ، ملک کے ساتھ. اور ملک کیا ہے؟ ملک پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، کھیتوں، کھلیانوں، باغوں، یہ ان کا مجموعہ نہیں ہوتا. تو پتہ نہیں دنیا کہاں کہاں پڑی ہے. یہ انسانوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اور جب انسان یہ دیکھتا ہے، کوئی بھی سینسٹیو انسان یہ دیکھتا ہے کہ انسان کو اپنی بنیادی ضروریات زندگی کے لیے کوشچن مارک بن گیا ہے، تو وہ پرووک ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو. ٹھیک، ریئیکٹ کیا اب بھی. اور ایک اور بات میں بتاؤں، میرا رول صرف اتنا ہے، آئی ایم لائک اے کیمرہ. ہم کوئی دانشور لوگ نہیں ہیں. آج کل کے زمانوں میں ہم جیسے ملکوں میں، 5 ملکوں میں دانشور نہیں پیدا ہوتے. ہم کامنٹریٹرز ہوتے ہیں. ہم جیسے رننگ کامنٹری نہیں ہوتی، بال ٹو بال بندہ کو کامنٹ کر رہا ہو. آپ اچھا، اگر آپ نے چھکا لگایا ہے، جو کامنٹری کر رہا ہے وہ اس کی تعریف کرے گا. اگر آپ حماقت کی وجہ سے یا جو بھی، مجھے کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے، آؤٹ ہو جائے تو بندہ کہے گا یار اچھا. تو اس طرح ساتھ ساتھ چلتا ہے. باپ کا اولاد کے ساتھ بھی یہی تعلق ہوتا ہے. اگر اس کے ریزلٹس ٹھیک آ رہے ہیں، اس کے گریڈس ٹھیک آ رہے ہیں یا وٹ ایور، تو بندہ اسی طرح پھر سرزنش بھی کرتا ہے، اپریشیٹ بھی کرتا ہے. تو یہ پیرلل ہے. اچھا، یہ جو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، یہ ٹو این ایکسٹینٹ میں اس کو اون کرتا ہوں. عمران خان میں 2-3 خوبیاں ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ چونکہ جانتا ہوں. میں کیا، دنیا باقی سارے لوگ بھی جانتے ہیں. فوکسڈ آدمی ہے، محنتی آدمی ہے. فائنینشیل ہائیجین اس کا، میں فائنینشیل ہائیجین کی بات کر رہا ہوں. وہ اس کا کوشچن کرنا کو انتہائی بددیانت آدمی. ہاں، میرے دائیں بائیں، اور یہ ہوتا ہے، لیکیج اور پلفریج جو ہے دنیا میں رکتی نہیں. ایک خاص حد سے آگے نکل جائیں تو پھر وہ نااہلی شمار ہوتی ہے. ادروائز آپ گھر میں بھی لیکیج اور پلفریج کو روک نہیں سکتے. میرا ذاتی تجربہ ہے. اور ظاہر ہے میں نے زندگی میں اپنا ہی نہیں، اپنے بہن بھائیوں، دوست احباب کے گھر میں دیکھتا ہوں. ہمارے پاس میرا خیال ہے کوئی میل فیمیل ڈال کے وہ 8-10 ملازم ہوں گے. تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، I used to tell my wife also، تو سمجھ آ گئی ہے، مدتیں بیت گئیں، کہ بھائی یہ بھی بددیانتی اور خیانت ہے. اگر آپ کا کوئی ملازم وحشیانہ طریقے سے سبزی بھی چھیل رہا ہے نا، یا کوئی چیز ضائع کر رہا ہے، وہ پانی ضائع کر رہا ہے، اگر باہر گاڑیاں دھو رہے ہیں ڈرائیور ہمارے، میں اس پوری کمیونٹی میں شاید آئی ایم دی اونلی ون جو بہت کیئرفلی واچ کرتا ہے کہ جب گاڑیاں دھل رہی ہوتی ہیں کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو. جو بہت بیسک ضرورت ہے وہ کرو. ٹائرز وغیرہ صاف کرو، باقی کسی چیز میں، برتن میں، بالٹی میں پانی ڈال کے رکھو. یہ کھلا پائپ چھوڑ دینا. سو لیکیج پلفریج جہاں انسان ہوگا. اچھا، وہ تساہل سے بھی ہوتی ہے، وہ حماقت بھی اس کی وجہ ہوتی ہے. ہوٹلز میں لوگ اندھا دھند چھوڑ چھاڑ جاتے ہیں، اور بندے کے دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کہ یار کتنے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی مسئلہ بنی ہوئی. تو وہ چند اس کی صفات ایسی ہیں جو مجھے اپنے حالیہ کسی اور حکمران میں دکھائی نہیں تھیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کو کیا کرنا ہے؟
وہ تو سب سے بڑے صوبے کا بھی چیف منسٹر رہ لیا اتنی بار. پھر آپ کے بھائی وہ ڈیفینیٹلی میاں شہباز شریف کو میں نے زندگی میں کرٹیسائز ہی نہیں کیا ہے, اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ان کی اپنی کنٹریبیوشن تھی, پرفارمنس تھی. تو تم نے 3 بار وزیر اعظم رہ کے تم کدھر پہنچا گئے اس ملک کو. اسی طرح باقی جو لوگ ہیں اپنا اپنا حصہ. اور میں یہ بات بالکل, مجھے کوئی اینٹی ڈیموکریسی کا کچھ یا نیور بادرڈ اباؤٹ اٹ. ہمارے ہاں ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف صاحب تک کے ادوار میں نے لوگوں کو پرسکون دیکھا. دیکھو یار, میں ٹیکنیکل پہیلیاں نہ بجھوائیں مجھ سے. میں دیکھ رہا ہوں اگر ایک کامن مین آسودہ ہے, بے روزگاری کا گراف نیچے گیا ہے, لوگ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں, ان کی بنیادی ضرورتیں کمفرٹیبلی پوری ہو رہی ہیں, تو میرے لیے گڈ گورنمنٹ میرا بس گورننس کا, میں نے ان کو چاٹنا ہے. سو ایسی بات نہیں ہے کہ میں بات نہیں سنتا, میں تو اس کے خلاف بات کر بھی دیتا ہوں. تو پلیز یہ آپ تھوڑی سی, آپ بھائی ہیں میرے, اس سے زیادہ بھی کہہ لیں تو کوئی بات نہیں, لیکن آپ کا حق بنتا ہے یہاں آپ تھوڑی سی نا میرے ساتھ شاید زیادتی کر گئے. تھینک یو.